آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ لاہور کی ابتدا کیسے ہوئی، تاریخ میں اس کا ذکر پہلی بار کب ہوا، یہ غزنوی سلطنت کیسے بنا اور خلجی دور میں لاہور کی کیا حیثیت تھی۔ لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور انتظامی لحاظ سے صوبہ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت ہے۔ اسے پاکستان کا ثقافتی، تعلیمی اور تاریخی مرکز اور پاکستان کا دل اور باغوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ یہ شہر دریائے راوی کے کنارے واقع ہے۔ اس شہر کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے اور یہ ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ لاہور کا شمار دنیا کے قدیم اور اہم ترین شہروں میں کیا جاتا ہے۔ زندہ دلانے لاہور کے روایتی جوش و جذبے کے باعث اسے بجا طور پر پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ لاہور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو پرانے زمانے میں لو پور کہا جاتا تھا، کیونکہ اس کو لو نے آباد کیا تھا اور اس کے جڑواں بھائی کش نے قصور کو آباد کیا تھا۔ لو اور کش دونوں ہندو دیوتا رام کے 2 بیٹے تھے، جن کا ذکر ہندو مذہبی کتاب رامائن میں تفصیل سے ہوا ہے۔ اس شہر کا پرانا نام لو پور معنی لو کا علاقہ یا شہر ہوا کرتا تھا، بعد میں اسے لاہور کہا جانے لگا۔ اس کے علاوہ لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سوزو زینگ نے لکھا، جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے 630 عیسوی میں گزر رہے تھے۔ اس شہر کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے کہ رام چندر جی کے بیٹے لوہو یا لو نے یہ بستی آباد کی تھی۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کا نام لوہ پور یعنی لوہ کا شہر ملتا ہے۔ راجپوت دستاویزات میں اسے لو کوٹ یعنی لو کا قلعہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی کے مشہور سیاح الادریسی نے اسے لہاور کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ قدیم حوالہ جات اس بات کے غماز ہیں کہ اوائل تاریخ سے ہی یہ شہر اہمیت کا حامل تھا۔ در حقیقت اس کا دریا کے کنارے پر اور ایک ایسے راستے پر جو صدیوں سے بیرونی حملہ آوروں کے رہگذر رہا ہے واقع ہونا اس کی اہمیت کا ضامن رہا ہے۔ تقریباً 7ویں صدی عیسوی کے آخری دہائیوں میں لاہور ایک گجر چوہان بادشاہ کا پایا تخت تھا۔ فرشتہ کے مطابق سن 682 عیسوی میں کرمان اور پشاور کے مسلم پٹھان قبائل راجہ پر حملہ آور ہوئے۔ 5 ماہ تک لڑائی جاری رہی اور بالآخر سالٹ رینج کے گکڑ راجپوتوں کے تعاون سے وہ راجہ سے اس کے کچھ علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ 9ویں صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راجپوت چتوڑ کے دفاع کے لیے مقامی فوجوں کی مدد کو پہنچے۔ 10ویں صدی عیسوی میں خراسان کا صوبہ دار سبکتگین اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کا راجہ جے پال، جس کی سلطنت سرہند سے لمگہان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی، مقابلہ کے لیے آیا۔ ایک بھٹی راجہ کے مشورے پر راجہ جے پال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس طرح وہ حملہ آور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ غزنی کے تخت پر قابض ہونے کے بعد سبکتگین ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا، لمگہان کے قریب گھمسان کا رن پڑا اور راجہ جے پال مغلوب ہو کر امن کا طالب ہوا۔ طے یہ پایا کہ راجہ جے پال تاوان جنگ کی ادائیگی کرے گا اور سلطان نے اس مقصد کے لیے ہرکارے راجہ کے ہمر کعب کیے۔ لاہور پہنچ کر راجہ نے معاہدے سے انحراف کیا اور سبکتگین کے ہرکاروں کو مقید کر دیا۔ اس اطلاع پر سلطان غیظ و غضب میں دوبارہ لاہور پر حملہ آور ہوا۔ ایک دفعہ پھر میدان کارزار گرم ہوا اور ایک دفعہ پھر جے پال کو شکست ہوئی اور دریائے سندھ سے پرے کا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری دفعہ مسلسل شکست پر دل برداشتہ ہو کر راجہ جے پال نے لاہور کے باہر خود سوزی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان کا مقصد صرف راجہ کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس نے مفتوحہ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ اس کے بعد غزنوی سلطنت کی بات کریں تو 1008 عیسوی میں جب سبکتگین کا بیٹا محمود غزنوی ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو جے پال کا بیٹا آنند پال ایک لشکر جرار لے کر پشاور کے قریب مقابلہ کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر مادے کی گولہ باری کی، جس سے آنند پال کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجتاً کچھ فوج بھاگ نکلی اور باقی کام آئی۔ اس شکست کے باوجود لاہور بدستور محفوظ رہا۔
आनंद पाल के बाद इसका बेटा जय पाल तख्त नशीन हुआ और लाहौर पर इस ख़ानदान की अमलदारी 1022 ईस्वी तक बरकरार रही। हत्ता कि महमूद गज़नवी अचानक कश्मीर से होता हुआ लाहौर पर हमला आवर हुआ। जयपाल और इसका ख़ानदान अजमेर पनाह गज़ीन हुआ। इस शिकस्त के बाद लाहौर गज़नवी सल्तनत का हिस्सा बना और फिर कभी भी किसी हिंदू सल्तनत का हिस्सा नहीं रहा। महमूद के पोते मौदूद के अहद हुकूमत में राजपूतों ने शहर को वापस लेने के लिए चढ़ाई की, मगर 6 माह के मुहासरे के बाद नाकाम वापस हुए। लाहौर पर कब्ज़ा करने के बाद महमूद गज़नवी ने अपने पसंदीदा ग़ुलाम मलक अहमद अयाज़ को लाहौर का गवर्नर मुकर्रर किया, जिसने शहर के गिर्द दीवार कायम करने के साथ साथ किला लाहौर की भी बुनियाद रखी। मलक अयाज़ का मज़ार आज भी अंदरूने लाहौर में रंग महल के मुकाम पर लाहौर के पहले मुसलमान हुक्मरान के मज़ार के तौर पर जाना जाता है। गज़नवी हुक्मरानों के इब्तदाई 8 हुक्मरानों के दौर में लाहौर का इंतज़ाम सूबादारों के ज़रिए चलाया जाता था। ताहम मसूद सानी के दौर में 1114 ईस्वी ता 1098 ईस्वी दारुल हुकूमत आर्जी तौर पर लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद गज़नवी ख़ानदान के 17वें ताजदार खुसरू शाह गज़नवी के दौर में लाहौर एक दफ़ा फिर पाया तख्त बना दिया गया और इसकी ये हैसियत 1186 ईस्वी में गज़नवी ख़ानदान के ज़वाल तक बरकरार रही। गज़नवी ख़ानदान के ज़वाल के बाद गौरी ख़ानदान और ख़ानदान ग़ुलामा के दौर में लाहौर सल्तनत के ख़िलाफ़ साजिशों का मरकज़ रहा। दर हकीकत लाहौर हमेशा पठानों के मुकाबला में मुग़ल हुक्मरानों की हमायत करता रहा। 1241 ईस्वी में चंगेज़ ख़ान की फ़ौजों ने सुल्तान ग़ियासुद्दीन बुलबन के बेटे शहज़ादा मुहम्मद की फ़ौज को रावी के किनारे शिकस्त दी और हज़रत अमीर खुसरो को गिरफ़्तार किया। इस फ़तह के बाद चंगेज़ ख़ान की फ़ौज ने लाहौर को ताराज कर दिया। इसके बाद अगर हम खिलजी दौर की बात करें तो खिलजी और तगलक शाहों के अदवार में लाहौर को कोई काबिल ज़िक्र अहमियत हासिल ना थी और एक दफ़ा गक्कड़ राजपूतों ने इसे लूटा। 1397 ईस्वी में अमीर तैमूर बरसगीर पर हमलावर हुआ और इसके लश्कर की एक टुकड़ी ने लाहौर फतह किया। ताहम अपने पेशरों के बरअक्स अमीर तैमूर ने लाहौर को ताराज करने से इज्तनाब किया और एक अफ़गान सरदार खिज़र ख़ान को लाहौर का सूबादार मुकर्रर किया। इसके बाद से लाहौर की हुकूमत कभी हुक्मरान ख़ानदान और कभी गक्कड़ राजपूतों के हाथ रही, यहाँ तक कि 1436 में बहलूल ख़ान लोधी ने इसे फ़तह किया और इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। बहलूल ख़ान लोधी के पोते इब्राहिम लोधी के दौरे हुकूमत में लाहौर के अफ़गान सूबादार दौलत ख़ान लोधी ने इल्म बगावत बुलंद किया और अपनी मदद के लिए मुग़ल शहज़ादे बाबर को पुकारा। लाहौर को पहले अरूसुल बदर लाहौर भी कहते थे और ये इलाका मुल्तान की अजीम सल्तनत का हिस्सा होता था और इस वक्त मुल्तान के हदूद साहिल समंदर तक फैली हुई थी। लाहौर की इससे अगले अदवार की तारीख़ जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली अगली किस्तें आप आसानी से देख सकें। शुक्रिया।